سب سے پہلے رب کے حضور جس عمل کا سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اور اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو پھر باقی اعمال بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اگر بندہ یہاں پکڑا گیا تو پھر ہر معاملے میں پکڑا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور اسی نمازوں کے اندر ہماری بڑی خلل ہے، بڑی کوتاہیاں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں مسجدیں بھری تھیں مصلیوں سے، اب یہ مصلی گئے کہاں؟ مسجدیں بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ مسجدیں وہی ہیں، رب بھی وہی ہے جو رمضان کا، رمضان کے بعد بھی، پھر بھی مسجدیں خالی۔ اب یہ نمازوں کے اندر کوتاہیاں، یہ وہ پہلا سوال ہوگا جو رب جہاں پکڑیں گے ہمیں اور آپ کو، اور یہاں ہم جواب نہ دے پائیں تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خطرناکیاں ہیں، بڑی دھمکیاں ہیں، بڑے عذاب کے وعدے ہیں، وعیدیں ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو غائب ہو گئے مسجدوں سے، ان تک یہ پیغام پہنچائیے، بھائی یہ فرض ہے جو تمہارے ذمے قرض اللہ نے رکھ دیا ہے۔ جس طرح تم سے کسی سے قرض لیتے ہو اور وہ جب تک ادا نہیں کرتے وہ معاف نہیں کرتا، یا کہ معاف کر دے دل سے تو معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے رہیں گے۔ ویسے یہ فرائض ہیں جو ہمارے آپ کے ذمے ہیں، جب تک ہم ادا نہ کریں وہ معاف نہیں ہوتے، سوائے کہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے عفو و درگزر سے وہ کام لے اور ہمیں معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ قرض ہے۔ کسی بھی حالت میں یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ آج ہمارے مسائل پتہ ہے کیا ہے؟ ہم آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ مسئلے، ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، اور ہماری پریشانیاں بدستور باقی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم اور کافر ایک صف میں نظر آتے ہیں، ایک لائن میں نظر آتے ہیں۔ وہ بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ان کے معاملات بھی وہی ہیں، ہمارے معاملات بھی وہی ہیں۔ مگر معاملات پکڑ آ گئے تو دھوکے بازیاں ہماری اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی وہ کافر اچھا ہے بھائی اس مسلمان سے، وہ کافر ہے لیکن معاملات میں صحیح ہے، سیدھے سیدھے ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے، داڑھی والا ہے، اس پر جو ہے سجدے کے نشان ہے، مسجد میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن معاملات کے اندر اس سے زیادہ غدار، اس سے زیادہ دھوکے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بولنے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا رب کریم نے، ان اللہ قال، کہ اللہ فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب، اب یہ ولی کون ہے، کیسے ولی بنتا ہے، اس کی بھی آگے تفصیل بیان کر دی گئی۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ مجھ سے جو قربت حاصل کرتا ہے، فرائض سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی جو مجھے محبوب ہوتی ہے۔ فرائض یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا ولی بننے کے لیے پہلا قدم رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اگر فرائض کا پابند نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس جو ہے کھڑموت بھی ولی ہے، گانجا مارنے والا بھی ولی ہے، کبھی پیشاب کی پاکی نہیں لیا وہ بھی ولی ہے، کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا وہ بھی ولی ہے، ننگے شاہ بھی ولی ہیں، طوطے شاہ بھی ولی ہیں، کتے شاہ بھی ولی ہیں، کتنے ہیں ایسے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس لوگوں نے اولیاء کا درجہ دے کر رکھا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، میرا ولی بننے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ فرائض کا پابند ہو۔ فرائض کی پابندی کے اندر کہیں خلل نظر آتا ہے تو وہ ولایت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اسمعوا إلى الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تقدیس و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک میں اس کے فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے جو ہم نے رمضان مبارک میں ادا کی ہیں، اور ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو ہم نے کی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کے اندر مشغول کر رکھا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ہیں، اور ان نوافل کے لیے رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ کروڑا درود سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں فرائض کی تعلیم دی، تو وہیں پر ہمیں اور آپ کو نوافل کیا ہیں، نوافل کے طریقے کیا ہیں، نوافل کا اجر و ثواب کیا ہے، نوافل کی پابندی سے ایک مسلمان، ایک مومن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی زندگی پر، اور کیا اجر وہ حاصل کرتا اپنے رب عظیم کے پاس، اس کی بھی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا عنوان ہے ایک مومن کی زندگی پر نوافل کا اثر کیا ہے۔ نوافل نافلہ کی جمع عربی کے اندر، اور نافلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو فرض سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے اس کے سوا جو بھی انسان عمل کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ نفل میں داخل ہے، اور وہ نفل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ کر دیا گیا، اس کو رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں آپ تہجد ادا فرمائیے، وہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ نافلہ کا مطلب زیادہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نماز زیادہ کر دی گئی جو تہجد والی نماز تھی۔ اور عبادات کے اندر، معاملات کے اندر جو بھی انسان وہ عمل کرے جو فرض نہ ہو، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے اگر وہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالی نفل کے حیثیت سے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت سے معمور ہے، عبادات پر مشتمل ہے۔ عبادات سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ مظاہر عبادات ہیں، عبادات کی ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر فرض کی، ورنہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے انسانوں کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے صرف میری عبادت کے لیے، میری توحید کو بلند کرنے کے لیے، میرے وحدانیت کا اقرار ہو اور میری اطاعت ہو۔ ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، جس کے اندر مظاہر عبادات بھی ہیں اور تمام احکامات بھی ہیں جو رب العالمین نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ خود اپنے قرآن کے اندر بتایا ہو یا اس نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے احادیث صحیحہ میں بتایا۔ اور وہ تمام عبادات و تمام نوافل بھی کرنا ایک مومن کی شان ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے یا آپ نے اپنی امت کو بتایا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم جو بھی کریں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے، وہ سب عبادات میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، شوہر اور بیوی کا جو ملن جو ہوتا ہے جو حلال طریقے سے، وہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو معاملہ ہماری لذتوں کا ہے، ہماری خواہشات کا معاملہ ہے، کہ اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ معاملہ حلال کے ذریعے سے نہ ہو، حرام سے ہو، تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، گناہ تو ہے۔ تو جب آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کے ذریعے سے وہ انسان اگر اس معاملے کو انجام دیتا ہے تو پھر اجر کیوں نہیں ہوگا؟ تو معاملہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ کرے، چاہے وہ اپنے نفس کا کام کیوں نہ کرے، چاہے وہ اپنے لذتوں کا کام کیوں نہ کرے، چاہے وہ کھانے پینے کا کام کیوں نہ کرے، لیکن وہاں اگر حلال کی پابندی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ مقصود ہو، تو اس کا ایک ایک قدم بھی اجر بن جاتا ہے، ایک ایک لقمہ بھی اجر بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کا کرنا ہی کرنا ہے۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کریں گے تو آپ کو اجر ہے اور نہ کریں گے تو آپ پر گناہ، پکڑے جائیں گے، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، جواب نہ دے پائیں گے تو پھر رب کی مشیت پر چاہے تو رب معاف کر دے، چاہے تو عذاب کے لیے جہنم میں بھیج دے۔ اس کو تو کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جیسے بھی رمضان کے روزے گزرے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے سوائے جن کو اللہ نے ایکسیپشن دیا، شریعت نے جس کو معذور قرار دیا، ان کے احکام الگ ہیں۔ لیکن ان فرائض کے سوا بھی رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کاموں کا ذکر فرمایا ہے جو نوافل ہیں، جو ان فرائض سے آگے کی چیزیں ہیں، جن کو کرنے والا رب کے حضور بڑا مرتبہ پاتا ہے، بڑا اجر ہے اس کے لیے، اور بڑی ہی اہمیت ہے، اور ایک مومن کی زندگی پر دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ احادیث کے اندر سب سے بلند ترین درجہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ تو فرمایا رب کریم نے، ان اللہ قال، کہ اللہ فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب، اب یہ ولی کون ہے، کیسے ولی بنتا ہے، اس کی بھی آگے تفصیل بیان کر دی گئی۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ،
اور میرا بندہ مجھ سے جو قربت حاصل کرتا ہے، فرائض سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی جو مجھے محبوب ہوتی ہے۔ فرائض یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا ولی بننے کے لیے پہلا قدم رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اگر فرائض کا پابند نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس جو ہے کھڑموت بھی ولی ہے، گانجا مارنے والا بھی ولی ہے، کبھی پیشاب کی پاکی نہیں لیا وہ بھی ولی ہے، کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا وہ بھی ولی ہے، ننگے شاہ بھی ولی ہیں، طوطے شاہ بھی ولی ہیں، کتے شاہ بھی ولی ہیں، کتنے ہیں ایسے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس لوگوں نے اولیاء کا درجہ دے کر رکھا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، میرا ولی بننے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ فرائض کا پابند ہو۔ فرائض کی پابندی کے اندر کہیں خلل نظر آتا ہے تو وہ ولایت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ تو سب سے پہلے جو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ یہ کہ بندہ فرائض کا پابند ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرائض کی پابندی کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو بندہ اللہ کو محبوب رکھے، یہاں اس سے آگے کا اسٹیج ہے، اس سے آگے کا درجہ ہے، اس کے آگے کا گریڈ ہے کہ اللہ اس کو محبوب رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، وہ محبوب ربانی۔ صرف نام ٹائٹل لگانے سے ہوتا نہیں ہے، یہ فلاں ولی جو محبوب سبحانی ہے، لگا دیا ٹائٹل، کس کو پتا بھائی؟ ہاں، یہ محبوب سبحانی ہے یا مبغوض ربانی ہے، کس کو معلوم ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈیفائن کر دیا کہ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے، جو فرائض کی پابندی کرے، اس کے ساتھ نوافل کثرت سے کرتا چلا جائے، نفل میں پیچھے نہ ہو۔ اور ہمارے پاس صرف نفل کا مطلب نفل عبادتیں ہیں، چاش کی نماز پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، یہ فلاں 2 رکعت پڑھ لیں، یہ نوافل نمازوں کے اعتبار سے کوئی انسان کثرت سے ادا کرے، بس ہم اس کو نفل سمجھتے ہیں۔ نہیں، نوافل کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ ابھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ نوافل میں کیا کیا داخل ہے، جو نیکیوں کے چینلز ہیں، جو نیکیوں کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ سب نوافل کے اندر داخل ہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہہ دیا کہ فرض کے علاوہ جو اللہ نے فرض قرار دیا، اس کے سوا جو چیز بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم کریں، وہ نیکی نفل میں داخل ہے، وہ نیکی ہے، اللہ کے پاس وہ انسان اجر پائے گا۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق کرے تو اس پر اجر ہے، وہ ثواب ہے، اور نفل میں داخل ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث قدسی میں کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے اور میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اس کی نشانی کیا ہے؟ جب میں اس کو پسند کرنے لگا، وہ جب میرا محبوب بن گیا، پھر دیکھ لو اس کے کام، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کے تمام کام جو زندگی کے ہیں تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ کیسے رہے گا وہ؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کان سے وہی سنتا ہے جو رب کو پسند ہوگا، اس کان کے اندر وہی آواز گرے گی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، اس کان کے ذریعے سے وہ وہی چیز سن پائے گا جو اللہ تعالیٰ جس پر اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے وہ وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، جو رب کو پسند ہے۔ رب کے خلاف نہیں جاتا، نہ اس کے پیر کہیں رب کے خلاف والی جگہ جاتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ کسی ایسی چیز کو پکڑتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جائے، نہ نظر وہاں پر جاتی ہے۔
جو گناہ کی کہیں بات ہو، جو گناہ کا کوئی منظر ہو، نظر تک نہیں گرتی وہاں پر، کانوں میں وہ چیزیں نہیں پڑتی جس سے رب ناراض ہو جائے۔ اس کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے۔ وہ ولی وہ ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتا، جو ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ڈوبا رہتا ہے، گناہوں کی زندگی طرف وانٹڈلی نہیں جاتا۔ کبھی غلطی سے کہیں کچھ ہو گیا تو فوری طور پر واپس استغفار، ویستغفرون، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، رب سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، اس گناہ سے فوری طور پر پلٹ کر آ جانے والے ہوتے ہیں، گناہ پہ نہیں ٹھہرتے۔ اب اس حدیث کو لے کر جو ہے بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، ایک تو اپنے تو منمانیاں کرتے ہیں لوگ، قرآن حدیث کو سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا، یہی منہج صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، منہج صحابہ جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا جی یہ خالی منہج بلکہ بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، قرآن ہم خود سمجھ سکتے ہیں، حدیث ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہم کو عربی آتی ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے گمراہی ان کی یہ ہے کہ اس حدیث قدسی کو لے کر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے ولی ہونے کا بیان فرمایا کہ ولی کون ہے، کون ولی ہوتا ہے، کس کو میں چاہنے لگتا ہوں، کون میرا محبوب ہے، محبوب سبحانی ہمیں حقیقت میں کون ہے، جب اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ اب اس کا کان اللہ بن گیا، اس کا ہاتھ اللہ بن گیا، اس کا پیر اللہ بن گیا، اس کی آنکھ اللہ بن گیا، مطلب اللہ اس کے اندر اتر گیا۔ یہ حلول کا عقیدہ لے آتے ہیں اس حدیث سے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی ولایت میں پہنچنے کا طریقہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ بدبخت اس حدیث کو سمجھنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے اندر اتر گیا، وہ اللہ۔ اب اس لیے جب اس کے پیر پر گرو تو اللہ کے پیر پہ گر رہے، اس کو دیکھ لو تو اللہ کو دیکھتے۔ یہ کیسی بدبختی دیکھی، شیطان نے کیسے جہالت کے ان کے اوپر اوندے کنڈے مارے، عقل کام نہیں کرتی ان کی۔ جبکہ آگے اسی حدیث کے جب وہ اللہ بن گیا، اگر ان کے اعتبار سے ان کا غلط مفہوم بھی اگر ہم لے لیں ان صوفیاء کا، ان جو پیروں کا، تو اس حدیث کے آگے کی بات جو ہے ان کے خلاف ہی جاتی ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ آگے کی بات کیا ہے؟ جب یہ بندہ اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی بصارت، اس کی سماعت سب جو ہے اللہ کے مطابق بن جاتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس کی جو مرضی ہے وہی یہ بندہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ابھی خود ہی رب بن گیا، خود ہی اللہ اندر اتر گیا تو کس سے مانگ رہا اب؟ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر مجھ سے پناہ چاہے کسی بات سے، یا اللہ تو مجھے پناہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کئی 100 دعائیں کی ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک، اللہم، کئی چیزوں کا سوال کیا ہے، کئی چیزوں کو مانگا ہے، کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اب یہ سب اگر وہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ پناہ چاہتا ہے، کسی سے بچنا چاہتا ہے، میں اس کو بچا لیتا ہوں۔ اگر خود ہی اللہ بن گیا، خود ہی اللہ اتر گیا اس کے اندر، پھر مانگ رہا کس سے؟ پناہ کس چیز سے لے رہا؟ کس کی پناہ کیوں لے رہا؟ وہ خود ہی ہے نا۔ در حقیقت یہ حلولی جو عقیدہ ہے کہ اللہ اتر جاتا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور اس حدیث کے اندر وہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ اپنے ولی کی پہچان بتاتے ہیں کہ اس کے نوافل کی کثرت فرائض کے بعد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اب رضامندی اتنی زیادہ اس کی مقصود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر ناراضگی کے والا کوئی کام نہیں کرتا، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پکڑتا۔ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، پوری زندگی اللہ کے نافرمانی سے بھاگتا، جانتے بوجھتے کسی نافرمانی میں وہ اپنے آپ کو نہیں لاتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے ہی کا تصور اس کا ہوتا ہے کہ وہ نوافل پر نوافل، نیکی پر نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے
وہ ڈیفینیشن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتلایا کہ ولی کون ہے۔ اور یہاں پر جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہر مومن اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے عمل صالح کے اعتبار سے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے جہاں ایمان لانے والے بندے ہیں اللہ پر، وہیں پر اللہ سے ڈرنے والے بندے بھی ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موقع پر۔ تو اسی اعتبار سے ولایت بھی، اللہ کے ولی ہونے کے اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر آدمی اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قریب ہے، اس کے عمل اور اس کے تقوی اور ایمان کے اعتبار سے، اس پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ کوئی ہو سکتا ہے 10% ولی ہو، کوئی ہو سکتا ہے 25% ہو، کوئی ہو سکتا ہے 75% ہو، کوئی ہو سکتا ہے 90% ہو، کوئی ہو سکتا ہے بالکل قریب ہو، ایسا بھی بندہ ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس بالکل کوئی ان کا مقام نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی سے ہاتھ مانگے تو کوئی ہاتھ نہیں دیتا، اگر کسی کی کوئی شفاعت کریں، سفارش کریں تو ان کی شفاعت قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پاس ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے رب کے پاس تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے۔ حقیقت میں ولایت کس کی ہے، حقیقت میں ولی کون ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بظاہر لوگ اگر کسی کو ولی سمجھیں تو پھر اس کی نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ فرائض کا پابند، فرض میں کوئی کوتاہ نہ کرے، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، حقوق کی ادائیگی میں وہ کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہ ہو۔ اور اس کے بعد کا مقام نوافل کی کثرت ہو، ہر مقام پر خیر کے کام کرے، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ نمازوں کے نوافل ہوں، چاہے وہ صیام کے نوافل ہوں، چاہے صدقات و خیرات کے نوافل ہوں، یا اور نیکیاں ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کی اصلاح اور ایک انسان کی بہتری کے لیے آپ نے بتائیں، کسی میں وہ پیچھے نہیں ہوتا۔ اور زندگی اس کی جو گزرتی ہے لوگوں کے سامنے بھی اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ باطن میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اس کا ظاہر بھی یہی ہی جو ہے ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ اس کا کوئی کام حرام کا نہیں ہوتا، اس کا کوئی سننا حرام کا نہیں ہوتا، اس کے زبان سے کوئی حرام والی بات نہیں نکلتی، اس کے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے کوئی حرام کام انجام نہیں دیتا۔ یہ ظاہری شکل لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف دل کے اندر ہے بھائی جو اب بظاہر جو چاہے کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، بھی چہرے پہ کیا آ گیا، چہرے پہ بھی آنا۔ دل کے اندر تقویٰ جو ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن انسان کی زندگی پر فزیکلی بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی داڑھی منڈا بولتا ہے میرا تقویٰ میرے دل کے اندر ہے، جی مجھے معلوم کتنا تقویٰ میں رب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے رب جانتا ہوگا، لیکن یہ آپ جو روزانہ اٹھتے ہی جو ہے جو سنت کو کاٹتے ہیں بلکہ واجب کی قربانی ہر دن جو دیتے ہیں، کیا اللہ قبول کرے گا؟ اٹھتے ہی فجر کے بعد، فجر پڑھتا نہیں معلوم، لیکن پہلا کام کیا کرتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑ کے جو ہے شیو کرتا۔ کیا یہ تقوی کی علامت ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ تقویٰ میرے دل کے اندر ہے۔ جی دل کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو عمل ہے اس کا کوئی عمل اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا بندہ ہے، تو پھر وہ جانتے بوجھتے کوئی ایسا حرام کام نہیں کر سکتا جس سے رب ناراض ہو جائے، جو اسلام کے خلاف ہو۔ تو اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی یہ دونوں رب کو خوش کرنے والے اعمال سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو نوافل کی کثرت یہ انسان کی زندگی پر جو امپیکٹ جو لاتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس اعمال کے اعتبار سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا جاتا۔ اور ظاہر سی بات جب بندہ اللہ کے تقرب میں چلا گیا، وہ اللہ والا ہو گیا، تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ دنیا داروں کو، نافرمانوں کو، ملحدوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ جب دنیا دیتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے تڑپائیں گے؟ اس کی دعائیں کیا قبول نہیں ہوں گی؟ اس کے مسائل کے حل نہیں ہوں گے؟ اس کی پریشانیاں کیا دور نہیں ہوں گی؟ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ اس کو گالیاں دینے والوں کو دنیا دیتے ہیں تو اس کی حمد و ثنا میں مشغول، اس کی اطاعتوں میں معمور اور اس کی رضامندی والے اعمال کے اندر ہمیشہ مشغول جو بندہ ہو،
اس بندے کو اللہ کیسے چھوڑیں گے؟ آج ہمارے مسائل پتہ ہے کیا ہے؟ ہم آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ مسئلے، ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی اور ہماری پریشانیاں بدستور باقی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم اور کافر ایک صف میں نظر آتے ہیں، ایک لائن میں نظر آتے ہیں۔ وہ بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ان کے معاملات بھی وہی ہیں، ہمارے معاملات بھی وہی ہیں۔ مگر معاملات پکڑ آ گئے تو دھوکے بازیاں ہماری اتنی زیادہ ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی وہ کافر اچھا ہے بھائی اس مسلمان سے، وہ کافر ہے لیکن معاملات میں صحیح ہے، سیدھے سیدھے ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے داڑھی والا ہے، اس پر جو ہے سجدے کے نشان ہے، مسجد میں بھی اس کو دیکھتا ہوں، لیکن معاملات کے اندر اس سے زیادہ غدار، اس سے زیادہ دھوکے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بولنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں ہمارے پاس میں، لیکن بات جب آتی ہے عمل کی تو ہمارا عمل خالی ہے اس سے۔ تو یہیں پر وہ تمام مسائل کا شکار بن کر ہم رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رب کا تقرب حاصل نہیں ہوتا، رب کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، تو ہمارے اعمال وہ ہوتے ہی نہیں جو یہ ہمارے سروں سے اوپر چڑھیں۔ تو حقیقت میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کثرت سے خیر کرتا ہے، کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ، تو اللہ قبول بھی فرماتے ہیں، اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو وصیتیں فرمائی اس میں سے ایک وصیت یہ تھی، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، یعنی تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کے دین کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ جب اللہ ہماری حفاظت پر آ جائے تو پھر دنیا میں سے کون ہے جو ہمارا بال بیکا کرے؟ دنیا میں سے کس کی جرت ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے؟ کیونکہ اللہ ہماری حفاظت کرنے پر آ گیا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان نوافل کی کثرت سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا، ہماری زندگی پر جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جو بندہ نوافل میں مشغول ہو، نوافل کا پابند ہو، اسے فرائض نہیں چھوٹتے، کیونکہ فرائض کے بعد ہی نفل کا درجہ، بغیر فرائض کے نوافل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس کی قبولیت ہے۔ جو بندہ نوافل کی ادائیگی میں آگے آگے ہو وہ فرائض کیسے چھوڑ سکتا؟ تو یہ نوافل ہمیں فرائض کا پابند بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جمعے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت سنت ہے جو نفل میں داخل ہیں، کیونکہ نفل کیا ہے؟ ہر وہ چیز ہے جو فرض کے علاوہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر دیا وہ سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو پابندی سے ادا کیا وہ سنت مؤکدہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کبھی ادا کیا کبھی ادا نہیں کیا وہ سنت غیر مؤکدہ۔ لیکن یہ سب نوافل میں داخل ہے، جو بھی فرض کے علاوہ ہے، فرض سے زیادہ ہے، وہ نفل میں داخل ہے۔ اب آپ جو ہے جمعے کے بعد کے 2 رکعت یا 4 رکعت دونوں ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں ادا کرتے تو 2 ادا کرتے، 4 ادا کرتے، گھر جا کر ادا کرتے 2 ادا کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت۔ اب جو بندہ جمعے کے بعد کی 2 رکعت ادا کرے، کیا وہ جمعے کے فرض چھوڑ کر ادا کرے گا؟ تصور ہی نہیں کہ کوئی انسان نفل ادا کرے اور فرض چھوڑ دے۔ تو نوافل کی پابندی کرنا در حقیقت یہ اس کے لیے باؤنڈری وال بن جاتی ہے فرائض کی پابندی کے لیے، کیونکہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ہی نوافل ہے، تو نوافل کا ادا کرنے والا کبھی فرائض کو چھوڑنے والا نہیں بنتا۔ یہ فرائض کی حمایت ہے، حفاظت ہے نوافل کے ذریعے سے۔ نمبر 3، یہ نوافل ہمارے لیے، ہمارے فرائض کے اندر کوئی نقص ہو، کمی ہو، تو ان نوافل کے ذریعے سے ہمارے فرائض کی خانہ پوری ہوگی۔ قیامت کے دن رب کے سامنے جب ہم اور آپ پہنچیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاۃ، سب سے پہلے رب کے حضور جس عمل کا سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اور اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو پھر باقی اعمال بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے۔
اگر بندہ یہاں پکڑا گیا تو پھر ہر معاملے میں پکڑا جائے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اور اسی نمازوں کے اندر ہماری بڑی خلل ہے، بڑی کوتاہیاں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں مسجدیں بھری تھیں مصلیوں سے، اب یہ مصلی گئے کہاں؟ مسجدیں بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں. مسجدیں وہی ہیں، رب بھی وہی ہے جو رمضان کا، رمضان کے بعد بھی پھر بھی مسجدیں خالی. اب یہ نمازوں کے اندر کوتاہیاں، یہ وہ پہلا سوال ہوگا جو رب جہاں پکڑیں گے ہمیں اور آپ کو، اور یہاں ہم جواب نہ دے پائیں تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خطرناکیاں ہیں، بڑی دھمکیاں ہیں، بڑے عذاب کے وعدے ہیں، وعیدیں ہیں. ہمارے وہ بھائی جو غائب ہو گئے مسجدوں سے، ان تک یہ پیغام پہنچائیے، بھائی یہ فرض ہے جو تمہارے ذمے قرض اللہ نے رکھ دیا ہے. جس طرح تم سے کسی سے قرض لیتے ہو اور وہ جب تک ادا نہیں کرتے وہ معاف نہیں کرتا، یا کہ معاف کر دے دل سے تو معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے رہیں گے. ویسے یہ فرائض ہیں جو ہمارے آپ کے ذمے ہیں، جب تک ہم ادا نہ کریں وہ معاف نہیں ہوتے، سوائے کہ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے عفو و درگزر سے وہ کام لے اور ہمیں معاف کر دے، وہ الگ بات ہے. ورنہ یہ قرض ہے، کسی بھی حالت میں یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے. اب یہاں پر اگر اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر فرائض میں کچھ کوتاہی ہے، کوتاہی کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فرض ادا کیا لیکن وہ قبول نہیں ہوا. کئی نمازیں ہماری جو خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہیں، کئی وہ نمازیں جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، کئی وہ نمازیں جو اللہ جس طرح چاہتے ہیں کہ نماز ادا ہو اس طرح ہم ادا نہیں کر پاتے، کئی وہ نمازیں جو ہم اللہ اکبر تکبیر تو باندھتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا گھوم کر آ کر امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں. کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ کئی نمازیں ہیں، کئی فرائض ہیں جو انسان کے منہ پہ رد کر دی جاتی ہیں، دے ماری جاتی ہیں. اب جہاں فرائض میں خلل ہو جائے وہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. تو رب فرماتے اپنے فرشتوں سے ذرا دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، کچھ نفل بھی پڑھا ہے نہیں پڑھا. تو فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں یا رب کچھ نوافل ہیں اس بندے کے اکاؤنٹ میں. تو رب رحیم فرماتا ہے اس نوافل کو فرض کی جگہ رکھ کر، فرض کا درجہ دے کر اس کے فرض کو جو پورا کرا دو. اللہ اکبر، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ان نوافل کے ذریعے سے. تو وہاں پر بھی رب کے حضور پکڑے جانے میں اللہ تعالیٰ نوافل کی وجہ سے اس کی گلو خلاصی کرا دیں گے، اس کی نجات کرا دیں گے. جو حضرات فرض نمازوں کے ساتھ سیدھے بھاگتے ہیں باہر، ذرا کان کھول کر سنیں اس معاملے کے. ہر فرض قبول ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہر فرض ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ان نوافل کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے اللہ کا رحم ہم پر اترتا ہے. ان نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرض کے اندر جو کمی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. تو نوافل کے اندر پیچھے نہ ہٹیں، سنتوں کے اندر پیچھے نہ ہٹیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی سنت ہی تو ہے نا بھائی، پوچھ تو صرف فرض کی نہ ہوگی، پوچھ تو فرض کی ہوگی، لیکن کیا ہر فرض ہم نے ادا کیا؟ کیا ہر فرض ہم نے ویسے ادا کیا جیسے رب چاہتا؟ کیا ہر فرض ہمارا قبول ہوا؟ یہ سوالات کوسچن مارکس اپنی جگہ قائم ہیں. اب ان کی خانہ پوری کے لیے، ان کوسچن مارکس کے جوابات کے لیے یہ نوافل ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں. تو ان نوافل کے اندر کوتاہی نہ کریں، یہ نوافل ہمارے لیے خیر و برکت ہے. اور یہ نوافل جب سنتوں کی شکل میں آ گئے تو نبی کی محبت کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے. اسی وجہ سے رب نے فرمایا کہ بندہ نوافل اتنی کثرت سے ادا کرتا جاتا ہے کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، میرا محبوب بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ نوافل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ رب کو چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس پر فرض نہیں ہے پھر بھی ادا کرتا، فرض نہیں ہے پھر بھی لگا ہے، فرض نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ نوافل جہاں رب ہمیں چاہتا ہے اس کی علامت ہے، وہاں پر یہ علامت بھی ہے کہ ہم رب کو چاہتے ہیں، رب ہمارا محبوب ہے، تو اس کو ہم راضی کرنے کے لیے اس کی ان اعمال میں لگے ہوئے، ان عبادات میں لگے ہوئے ہیں، ان نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں. نمبر 4، یہ نوافل انسان کو جہنم سے نجات دے گی.
جہنم سے نجات دے گی۔ ایک مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ جب 4 رکعت ان نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں، تو جب بندہ مستقل نوافل کے اندر مشغول ہے تو اس بندے کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ حدیث صحیح ہے، جو اس کے بارے میں ظہر کے پہلے کے 4، ظہر کے بعد کے 4 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائی ہے، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ مسند احمد و ترمذی کی روایت ہے جو حسن درجے کی۔ اسی طرح وہ بندہ جنت میں بھی پہنچتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات پر بھی پہنچتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو معراج کے رات میں جب ان کے قدموں کی چاپ سنی تو آپ آنے کے بعد فرمایا کہ بلال، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی جنت کے اندر، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ پوچھا تو میں نے کہا کہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، جنت میں نے تمہیں پایا، تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم وہاں پر اس مقام پر پہنچ گئے، جن جنتوں میں داخل ہو گئے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی ویسا عمل نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایک عمل ایسا ہے جس کی میں پابندی کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو یہ تحیۃ الوضو کے اعتبار سے میں جتنی اللہ توفیق دے اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ان نوافل کو ادا کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ اجر ہے جو اللہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو نوافل کے ذریعے سے جنت میں داخلہ، اور اسی طرح جنت کے اعلیٰ مقامات کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی انسان کو مل سکتی ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی ایک نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں، آپ کی محبت میں رات رات آپ کے ساتھ آ کر اپنی خدمت کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے تہجد کے لیے تو دیکھا کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی جی پانی کا لوٹا وضو کے لیے کھڑے ہیں۔ بڑا پیار آیا، اتنی رات گئے، لوگ مدہوش ہیں اپنی نیند کے اندر، یہ نوجوان بچہ ابھی بھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا ہے، میری خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہے۔ فرمایا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگنا، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، کیا چاہیے تمہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ شادی نہیں ہوئی، ذرا شادی کا مسئلہ حل کرا دیں، ہاں کچھ ہے نہیں مال ہمارے پاس میں، ذرا مال کے لیے اب دعا کر دیں۔ ہماری پوری سوچ یہ دنیا کے اطراف میں گھومتی ہے نا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پروردہ، یہ آپ کی تربیت یافتہ نوجوان صحابی ابھی دنیا دیکھ رہا ہے، کئی امنگیں کئی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ان کی زبان سے جو نکلا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے وہ دعا کر دیں کہ یہاں اللہ نے مجھے صحبت دی ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دل کے اندر سکون محسوس کر رہا ہوں، اے اللہ یہی کیفیت مجھے جنت میں بھی عطا کر دے، وہاں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا ساتھ مجھے چاہیے جنت کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ربیعہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم میری مدد کرو اس معاملے میں کہ میں تمہارے لیے وہاں مقام دوں، وہاں تم پہنچو میری صحبت میں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ زیادہ نوافل پڑھو، کثرت سجود، کثرت نوافل، یہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا جو تم چاہ رہے ہو کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں؟ ان نوافل کے ذریعے سے اللہ ہماری دنیا کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، ایک مومن کی اعلیٰ درجات جنت کے اندر بھی اللہ بلند کر دیتے ہیں، جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، رب کی رحمتوں میں، رب کی مرضات میں، رب کی ان تقربات میں اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں اس بندے کو جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا ہم دیکھ لیں کہ نوافل ہیں کیا۔ نوافل عبادات کے اندر بھی ہیں، غیر عبادات کے اندر بھی ہیں، اور عبادات میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر نماز، جو فرض نمازیں ان کے علاوہ نوافل کے سلسلے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک نوافل کے سلسلے میں آپ نے فضائل بیان فرمائے۔ یہ کوئی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ تطوعا فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جس نے فرض نماز کے علاوہ 12 نفل رکعتیں پڑھ لی ایک دن میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص محل تیار فرماتے ہیں جنت کے اندر، صرف ان 12 رکعت کے عوض میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ 12 رکعت فجر سے پہلے 2، جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت اتنی فضیلت والی ایک بندے کو پوری دنیا مل گئی، اس زمین کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے سے لے کر آسمان، جو ہمارا پہلا آسمان جو نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان میں جو چیزیں بھی ہیں، جو ملکیتیں بھی ہیں، جو املاک بھی ہیں، جو جائیداد بھی ہیں، جو اموال بھی ہیں، جو منرلز بھی ہیں، جو گیسز بھی ہیں، سب مل گئے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا بندہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بلینئر بھی یہ سب نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ جس کو اتنا مل جائے، وہ جتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب خیر والا وہ بندہ ہے جو فجر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا۔ تو فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ وہ سنت موقدہ جو نبی علیہ السلام بھی پابندی سے ادا فرماتے تھے، اور جو بندہ ان 12 رکعات کا پابند ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص محل جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد جو ادا کرے، جس کی فضیلت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لم تمسہ النار، فرمایا کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، جہنم پر وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا عصر سے پہلے بھی جو بندہ 4 رکعت ادا کرے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اس بندے پر اللہ رحم فرمائے، اللہ کی رحمت اترتی ہے اس بندے پر جو عصر سے پہلے بھی 4 پڑھتا ہے۔ ہم تو نہیں پڑھتے، لیکن فضیلت ہے اس کی بھی، لیکن اگرچہ کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ نے پڑھا ہے تو یہ نفل میں بھی داخل ہے، سنت غیر مؤکدہ میں بھی داخل ہے۔ اسی طرح 2 رکعت مغرب سے پہلے، کئی مساجد میں نماز ادا نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے فوراً اقامت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ بڑی بیماری لوگوں کے درمیان میں کہاں سے آئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں فرمایا کہ بین الاذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے درمیان میں، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، نماز ادا کرو۔ تو مغرب کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب کی فرض سے پہلے نماز پڑھ لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان مغرب کی اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نماز بھی ثابت ہے اور فضیلت والی نماز ہے، سنت والی نماز ہے۔ اسی طرح قیام اللیل، یہ تو ہم نے رمضان میں ماشاءاللہ ادا کی، رمضان کے بعد پھر اگلے رمضان کی ہم جو ہے سوچ بیٹھے ہیں کہ اگلے رمضان میں پھر ہم تہجد اور قیام کر لیں گے، جبکہ نبی علیہ السلام ہر رات قیام کرتے تھے، اور فرمایا کہ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب والی نماز، اجر و ثواب والی نماز اگر کوئی ہے تو صلاۃ اللیل، وہ ہے رات کی نماز۔ کوشش کریں رات کی نماز ہماری ادا ہو جائے، کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، رات میں اٹھ نہیں پا رہے ہیں آپ، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ فجر کی اذان کے ساتھ اس سے پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 15 منٹ بھی پہلے بھی اٹھ گئے تو یہ سحر کا آخری وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی استجابت کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں بندہ اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو تہجد کا اجر بھی مل جائے گا۔ 2 رکعت آپ تہجد کے اعتبار سے ادا کر دیں، 1 رکعت آپ جو ہے وتر ادا کر لیں تو وتر بھی ادا ہو گئی، تہجد بھی ادا ہو گئی، کم سے کم یہ لیسٹ سٹیج ہے، اور دعاؤں کی قبولیت بھی ہو گئی، پھر فرض بھی مل گئی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ رمضان کے بعد بھی توفیق دے رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اس کے دعائیں بھی۔ جو بندہ اٹھ نہیں پا رہا، اٹھ رہا ہے فجر کے اذان کے بعد، اقامت سے پہلے آنکھ نہیں کھل رہی ہے، ایسا بندہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ادا کر کے سو جائے، اللہ تعالیٰ تہجد کا اجر اس کا عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت فرمائی، ان اوتر قبل ان انام، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جو وصیتیں فرمائیں، 3 وصیتیں آپ نے فرمائی، وہ 3 وصیتیں کیا ہیں؟ تینوں نوافل میں داخل ہیں۔ وہ 3 وصیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 روزے میں ہر مہینے رکھ لوں، کبھی بھی کوئی بھی وقت، سوائے جمعے کو چھوڑ کر۔ جمعہ اگر رکھیں تو ایک روزہ آگے پیچھے کر لیں۔ 3 روزے مہینے کے 30 دن کا اجر، اور صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، 2 رکعت چاشت کی نماز کم سے کم ادا کریں، اور سونے سے پہلے میں وتر ادا کر لوں۔ جو بندہ رات میں اٹھ نہیں پا رہا وہ بغیر وتر کے نہ سوئے، سونے سے پہلے اب نماز کے ساتھ، عشاء کے ساتھ آپ وتر نہ ادا کریں، چلے جائیں گھر، سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کر لیں، قیام لیل کی نیت سے، پھر 1 رکعت یا 3 رکعت وتر پڑھ لیں، سو جائیں۔ یہ بڑی خیر و برکت والی نماز ہے۔ اگر آپ رات اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیام لیل کا اجر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو اس طرح کے نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فضیلت والی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے، اور ایک روایت میں حضرت عثمان نے وضو کر کے بتایا کہ جو میری طرح وضو کرے، جو نبی کا وضو ہے، نبی کے وضو میں قینچی مارنا نہیں، اس کو یاد رکھ لیں۔ یہ جو گردن پہ قینچی مارتے ہیں نا لوگ اس طرح، یہ قینچی وینچی نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کے وضو کی طرح جو وضو کر لے، اور نبی کا وضو کیا ہے ہمیں سیکھنا ہے۔ کئی لوگ وضو کرتے ہیں وہ اپنے باپ دادا کا اور اپنے جو ہے پرکھوں کا وضو کرتے ہیں، اور یہاں نبی کا وضو فرمایا کہ جو نبی کے وضو کی طرح وضو کر لے، جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ لیکن ان 2 رکعت میں شرط کیا ہے؟ دنیا گھوم کے نہ آئے۔ 2 رکعت کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبلے کی طرف ہو، اور اس کا پورا دماغ، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس درمیان میں وہ جو کسی طرف نہ جائے، کوئی خیال دل میں نہ لائے۔ اس طرح 2 رکعت جو اللہ کے لیے بندہ ادا کر دے، اس طرح وضو کر کے، جس کے اندر کوئی ایسے ویسے خیالات اس نماز کے اندر نہ ہوں، تو فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، وجبت لہ الجنہ، اس 2 رکعت کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت اس کو واجب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس میں شرط جو لگا دی گئی نا، ہماری اللہ اکبر کے بعد جو ہم پوری طرح جو ایک راؤنڈ مار کے آتے ہیں نا، وہ راؤنڈ نہ ہو۔ یہاں صرف رب کے سامنے پوری خشیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے والا وہ عمل بنا کر ہم حضور کے اللہ کے حضور پیش کریں، جہاں کوئی وسوسہ نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، نہ بیوی کا خیال، نہ دکان کا خیال، نہ بیپار کا خیال، نہ ان کا خیال، ان کا کوئی خیال نہ ہو، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی بچاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسری روایت میں وجبت لہ الجنہ۔ اسی طرح صیام کے اعتبار سے بھی، صدقات کے اعتبار سے بھی یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ اور صدقات کا معنی کیا ہے؟ ایک تو مالی صدقہ، مالی جو ہے خیر ہے، مالی وہ ثواب کا کام ہے، جو اس میں سب سے اہم ترین صدقہ جاریہ۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ انسان وہ عمل کرنے کی کوشش کرے جو صدقہ جاریہ ہو، ایسی وہ مالی نیکی ہو جس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو۔ جس طرح مسجد میں بنا دیا، مسجد میں جو تعمیر کی میں حصہ لے لیا، یا اسی طرح کسی کو پڑھا دیا، قرآن سکھا دیا، کوئی جو ہے نیکی کی بات، کوئی شریعت کی بات بتلا دی، اور اسی طرح ایسی اولاد صالحہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ نیک عمل کر رہی ہے اس کی اولاد، اور اس نیکی کا جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ، اسی طرح وہ نیکیاں جو مال سے تعلق نہیں رکھتی لیکن پھر بھی نوافل میں داخل ہیں،
چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی، نکل جاتی ہیں ہمارے ذہنوں سے، یا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، یا کہ ہم کرنے کے لیے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کر لینا، اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کر لینا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نفل نیکی ہے جو داخل ہے، جو مطلوب ہے مسلمان سے۔ سلام کر لینا نیکیاں، اور اسی طرح مسکرا کر مل لینا نیکیاں، اسی طرح آپ کسی مریض کی زیارت کر لیں نیکیاں۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک آپ واپس نہ آئے، جنت کی کیاریوں میں آپ گھوم رہے ہیں جب تک آپ اس مریض کی عیادت سے واپس نہ آئے۔ کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنی بڑی نیکیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شریعت ہمیں عطا کرتی ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں، راستے میں جو کانٹے ہیں، یہ راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہٹا دیے کنارے، کتنا وقت لگا، اللہ کے حضور تقرب کا ذریعہ بن گیا۔ یہ نفل عبادت ہے جو اجر و ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اسی طرح انسان حلال پر رہے، حلال کمانے کے لیے کوششیں کریں، یہ اس کی کوششیں ان نیکیوں میں داخل ہیں جو رب کو راضی کرنے والی نیکیاں ہیں۔ چاہے وہ خود کھائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، اپنے والدین کو کھلائے، ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ اس حلال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کو قرض حسن دے دیں۔ آج لوگ پھنسے ہوئے ہیں کس میں؟ بینکوں کے چکر لگانے میں، انٹرسٹ کو ادا کرنے میں۔ کتنے مسلمان ہیں جو لون لیے ہوئے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں، کیونکہ اب تو جو ہے موبائل کے چند جو ہے ٹپس پر جو ہے آپ کو لون مل رہا ہے۔ شیطان کیسے کیسے جو ہمیں گھما کے رکھا ہے دیکھیں۔ اب بندہ سوچے گاڑی نہیں ہے میرے پاس، گاڑی ہے بیٹے بہت پرانی ہوگی جی گاڑی ہے، ذرا نئی گاڑی لیتا ہوں میں۔ اب نئی گاڑی کے لیے نیا لون، گھر کے لیے لون، یہاں تک کہ گھر کی چیزوں کے لیے لون۔ لون پہ لون ایسے جو ہے انسان بڑھتا جا رہا ہے کہ لون اس کو جہنم کے لون میں داخل کر دیتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ بندے جو حلال پر رہنا چاہتے ہیں، دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں اپنی ضروریات پر، بھائی تھوڑا قرض دے دو، مسئلہ ہے، بچوں کی فیس بھرنا ہے، گھر والی جو ہے ہاسپٹل میں ہے، اس کو وہاں پر میڈیکیشن کا مسئلہ ہے، ذرا قرض دے دو۔ پیسے رکھتے ہوئے لوگ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ فائدہ مجھے، میں دیا تو تم کو 1 لاکھ دوں تو مجھے جو واپس میں 1,10,000 دو۔ اب یہ جو سوچ رکھنے والا شیطانی سوچ والا بندہ ہے، جو اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے شیطانی ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو قرض دے دے، 2 بار قرض اگر دے دے تو فرمایا کہ گویا 1 بار اس نے اس پر صدقہ کر دیا۔ مثال کو 1,000 روپیہ اگر میں دیا 2 مرتبہ کسی کو، تو 1,000 روپیہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دینے کا اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ بندہ وقت پر ادا نہ کرے، مہلت لے لے، بھائی ٹھیک ہے بھائی 1 مہینے میں دینا تھا، تھوڑا مہلت، ٹھیک ہے بھائی 1 اور مہینہ لے لو آپ۔ اب 1 مہینے کی جو مہلت جو لیا ہے نا، جتنا میں نے اس کو دیا ہے، ہر دن میں نے اس صدقہ اللہ کے راہ میں دیا، اس کا اجر اللہ لکھتے ہیں۔ ہر دن 1 مہینے کی جو مہلت میں نے دی ہے، وہ 30 دن کا ہر دن اللہ کے حضور گویا میں نے وہ 1,000 روپے صدقہ کی، اس کا اجر اللہ لکھتے ہیں۔ اور اس نے دوسری مرتبہ مہلت مانگ لی، دوسری مرتبہ کہا کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکے، میں ادا نہیں کر سکا، 1 اور مہینہ مہلت دے دو۔ دوسرا مہلت اگر میں دے رہا ہوں، دوسری مہلت اگر دے رہا ہوں، تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر دن 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ دینے کا اجر عطا فرمایا۔ 2 بار مطلب 2,000 دیا میں 1,000، اس کو بھی قرض، مہلت دوسری مرتبہ دینے پر گویا ہر دن گویا 2,000 دوہرا اجر مجھے اللہ عطا فرماتے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں نفل جو معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اجر کے اندر ہمیں لے جا رہی ہیں، اور وہ ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر محبت، آپس میں تعلق، دوستی کے اندر گہرائی اور رشتہ داروں کے اندر وفاداری، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، جس سے ہماری مسلم سوسائٹی جو ہے آگے کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ اسلام ہمیں ان تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ یہ تمام نفلی چیزیں ہیں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور اسی طرح تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ ہر چیز جو ہے نیکی، ہر چیز جو ہے نفل عبادت کے اندر داخل ہے۔ اور روزوں کے اعتبار سے اب جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ رمضان کے روزے تو ختم ہو گئے، لیکن
مسلم کے اندر، بخاری کے اندر مسلم کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کانما صام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر 6 روزے شوال کے اندر رکھے تو وہ اس کو اللہ اجر عطا کرتے ہیں، پورا سال گویا وہ اللہ کے حضور روزے دار رہا۔ تو جس کے بھی رمضان کے روزے مکمل ہوئے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ان کے لیے درخواست ہے کہ شوال ختم ہونے سے پہلے 6 روزے رکھ لیں۔ ہاں، اکیلا جمعہ اگر نہ رکھیں اگر تو اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ساتھ میں ملا لیں، ورنہ کوئی بھی دن آپ ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط اس میں یہ رکھی گئی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو جواب دے کر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ بعض خواتین ہیں یا کہ بعض جو مریض حضرات ہیں جن کے روزے زیادہ چھوٹ گئے، کسی کے 7، کسی کے 8، کسی کے 10، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10 روزے رکھ کر پھر ہم جو ہے شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ بڑی مشقت والی بات ہو جاتی ہے ہمارے لحاظ سے، کیونکہ خواتین کے پھر اس کے اندر ایام بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے علماء نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ شوال کے روزے شوال کے اندر رکھنا، افضل تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں، پھر اس کے بعد شوال کے روزے بھی شوال کے اندر رکھیں، یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن جہاں عذر آ گیا، آپ کے لیے مشکل آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت کو آسان بنایا ہے، اس کے اعتبار سے شوال کے اندر کے روزے شوال میں رکھیں، یہ 6 روزے، باقی آپ کے قضا جو روزے ہیں وہ شوال کے بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات صحیح حدیث میں آتی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزے، حضرت عائشہ اپنے ایام کے چھوٹے ہوئے روزے آپ سال بھر قضا کرتی تھیں، یہاں تک شعبان پہنچ جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تو آپ بھی یہ چھوٹے ہوئے روزے قضا کر لیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قضا روزوں کے لیے وسعت ہے، لیکن شوال کے روزوں کے لیے وسعت نہیں ہے، شوال کے روزے شوال ہی میں رکھنا ہے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور شوال کے روزے بھی رکھ لیں، شوال کے اندر یہی افضل ہے۔ لیکن کوئی رکھ نہیں پاتا تو شوال کی اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کر لے، وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے، اور جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں جتنا ممکن ہو اتنا اس میں رکھ لیں شوال کے اندر، اور جو بچ گئے جو قضا روزے ہیں وہ بعد میں بھی قضا کر لے سکتے ہیں۔ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے، تو لہٰذا اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نوافل کے اندر کثرت سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ فرائض، جو کچھ نوافل ہم نے کیے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ وہ اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے، جو جنت میں داخلے کے اعتبار سے، جہنم سے محروم ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات پانے کے اعتبار سے جو اجر اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعے سے بتایا ہے، ہم تمام کو وہ اجر اللہ عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں اس مبارک مقام پہ جمع کیا اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔
1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جو ہے یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔